बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 मुहर्रम उल हराम है। हम रोज़ ही जो दुनियावी चीज़ें हैं और जो दुनिया के हालात हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिस पे हमें फ़िक्र हुसैन पे बात करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरक़े के नहीं हैं, किसी एक मज़हब के नहीं हैं, किसी एक सोच के नहीं हैं। ये वो आफ़ताब है जिनकी किरणें, जिसकी शुआएँ हर एक के लिए हैं और ज़मीन पे बसने वाले हर शख्स के लिए, कायनात के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो है वो आफ़ताब अपना काम करता है और वही हस्ती हैं कि जिनके साथ ये सब चीज़ें वाबस्ता है। इल्म, एहसास, अदराक और फ़हम की इस बारगाह में आज हम ज़िक्र करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उनकी शख्सियत का, हुसैन शनासी का, करबला के अंदर यानी करबला जो कि एक दरसगाह है उसका हम ज़िक्र करेंगे, क्योंकि करबला को बहुत महदूद नज़रों से नहीं देखा जा सकता। करबला एक फ़िक्र है, एक एहसास है, एक सोच है, एक नज़रिया है, एक फ़िक्र, एक ऐसा नज़रिया है जो कि ता क़यामत रहेगा। उसको अल्फाज में, उसको अंदाज़ में, उसको हुरूफ के अंदर, लहजे के अंदर कैसे समोया गया है, अदब में, तसानीफ़ में, शायरी, मुख्तलिफ़ जो दुनिया के अदब हैं उसमें करबला किस तरह से आई है, हुसैन कैसे आए हैं, ये एक ऐसा मौजू है जो कि हमागीरियत रखता है और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस दरिया को कूज़े में बंद करें, और जब हम कूज़े में बंद करने की बात करते हैं तो बड़ी से बड़ी फ़िक्र जो है वो शायरी के अंदाज़ में, वो मिसरों के अंदर, वो लफ्ज़ों के अंदर समो के वो वाकई कूज़ा बन जाती है और बहुत सारी नई जो आगाही है वो देती है। तो हमारे साथ आज की इस नशिस्त में बहुत अजीम शोरा हैं जिनके साथ हम बात करेंगे और फ़िक्र हुसैन पे बात करेंगे, करबला पे बात करेंगे। हमारे साथ उस्तादुल शोरा जिनका कलाम मेरा ख़्याल है कि हमेशा रहेगा और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं और हम खुश नसीब हैं कि आज की इस महफ़िल में वो हैं हमारे साथ। जनाब शकील जाज़िब साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के शोरा में, बल्कि दुनिया के शोरा में। मैं यूँ इस जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ पे शकील जाज़िब साहब का नाम जो है अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब मौजूद होंगे स्वामी शंकर आचार्य साहब, जो कि एक सियासी रहनुमा भी हैं, लेकिन फ़िक्र हुसैन, ज़िक्र अली, ज़िक्र अहले बैत में इनका भी कोई सानी नहीं है और इनकी अब एक और इनका जो तारुफ़ है वो ये है कि ये ज़ाकिरे अहले बैत भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने भी हमें वक्त दिया है, अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे आपने हमें दिए, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले इफ्तिखार साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ सर, आपकी इजाज़त से हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। आपके नज़दीक हुसैन शनासी क्या है, करबला क्या है और करबला का जो ज़िक्र है वो एक शायर, एक अदीब, एक सोच रखने के वाले के लिए कितना अहम है, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। मेहरबानी। हमारे मुल्क के बुनियाद गुज़ारों में और दुनिया के अजीम शुअरा में इक़बाल का शुमार होता है। उन्होंने एक बुनियादी बात कही थी कि मूसा, फ़िरौन, शब्बीर व यज़ीद के दो क़ुव्वतें हैं हमेशा से दुनिया की तारीख़ में, मूसा, फ़िरौन और इब्राहीम और नमरूद और हुसैन और यज़ीद, जो एक दूसरे से नबरदाज़मा होती रहती हैं। हक़ व बातिल की ये जो सतीज़ा कारी है ये हमेशा से चलती रही है और दुनिया ने ये देखा है कि जब भी बातिल क़ुव्वतें सर उठाती हैं, कोई ना कोई एलाए कलमा हक़ कहने वाला जो है वो बुलंद करता है अपनी आवाज़ और बातिल को चैलेंज करता है और बातिल की तकदीर है कि वो शिकस्त खाए और ता क़यामत क़त्ए इस्तिबदाद कर, मौज खूने ऊ चमन ईजाद कर। क़यामत तक के लिए ये एक रवैया भी है, जैसे आपने शुरू में ये फरमाया कि ये एक अक़ीदा भी है और ये एक समझिए नज़रिया भी है, ये एक सोच भी है और ये एक रवैया भी है। और वो कौन सा वक्त होता है जब हुसैन के जैसे, करबला के जैसे रवैये का इजहार ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपनी तारीख़ में देखिए, दुनिया की तारीख़ में देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हक़ व बातिल की जो मुबारज़त है इसमें कलमा हक़ कहने वाले जो हैं वो हर ज़माने में सरबलंद होते रहते हैं और वो
امام حسین علیہ السلام سے کی بے مثال قربانی سے و مثالیت سے کسب فیض کرتے رہتے ہیں. ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں لہو کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ اعلائے کلمہ حق کر دے، اور حسین اس کی سب سے بڑی مثال ہیں. بے شک بے شک. یہ حسین شناسی جسے ہم کہتے ہیں افتخار صاحب، ظاہر ہے کہ یہ کہنے کو بہت آسان ہے، مگر اور کربلا شناسی بھی، دونوں. آپ کو یہ جب بھی آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا، مولانا روم کا ذکر کریں، کسی بھی بڑے شاعر کا آپ ذکر کریں، وہاں سے جب تک ہمیں امام حسین نظر نہیں آتے ان کے کلام میں، میرا نہیں خیال کہ ان کا کلام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو ایک مصنف کے لیے، ایک شاعر کے لیے کتنا ضروری ہے احساس کربلا؟ دیکھیے، ہر شاعر کے لیے کسی نہ کسی نظریے سے وابستگی بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں یعنی آپ کو یقین کیجئے کہ ہندو، مسلمان، سکھ سب مل کر ایام عزا میں مصروف ہوتے تھے، غم حسین کا اہتمام کرتے تھے. دیکھیے ہمارے نوحہ نگاروں میں کیسے بڑے آدمی ہیں. چھنو لال دلگیر ہیں جن کا بہت مشہور نوحہ آپ پڑھتی ہیں، عاشور کے روز گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی. راجہ رام نارائن موضوع جو بہت ہی جنگ آزادی کے سلسلے میں ان کا بڑا نام آتا ہے. آج ہی عزیزم معین نظامی نے ان کا ایک فارسی کا شعر نقل کیا کہ ایسے پانی پہ خاک ہے کہ جو حسین کے خیموں تک نہ پہنچ سکا. تو سب نے، ہمارے زمانے میں مہندر سنگھ بیدی، ہمارے بچپن میں کرشن بہاری نور، اور یہ سب لوگ حیات تھے اور یہ شعر کہتے تھے، مرثیے کہتے تھے اور سلام کہتے تھے، نوحے کہتے تھے. اور مل کر، یعنی خود میرے گھر کے عزاخانے میں ہمارے محلے کے بعض جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ آتے تھے، اور ایک اگروال فیملی رہتی تھی، وہ ہمارے ہاں 7ویں کو اور 8ویں کو ایام عزا میں وہ تشریف لاتے تھے اور اپنی منتیں مانتے بھی تھے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑھاتے بھی تھے. ہماگیریت ہے نا یہ شکیل صاحب. یہ جیسے آپ ہی کے بہت سے شب میں ابھی صبر کی ڈھال تیگ کو کرتی ہے کن کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں، یعنی اور بھی یہ پوری غزل آپ کی جس طرح. یا کربلا جو ہے وہ تو جو تیگ کی ڈھال ہے، وہ یعنی وہ ایسا فکر کا سمندر ہے جو کہ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جیسے بھی افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو محدود کر دیتے ہیں شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور جیسے ابھی افتخار عارف صاحب ہمارے یعنی عہد کی ایک زندہ حوالہ ہیں کی شاعری میں میرا خیال ہے کہ کربلا کا حوالہ یا کربلا کا استعارہ جتنا زیادہ ہمیں افتخار عارف صاحب کی شاعری میں، یہ صرف ان کی مذہبی شاعری کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو باقی غزلیات ہیں یا نظمیں ہیں وہاں پوری ایک توانائی کے ساتھ ہمیں وہ کربلا ایک استعارے کے طور پر، ایک علامت کے طور پر اس میں وہ نظر آ رہی ہے. اور تاریخ میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے. جوش صاحب کا بڑا مشہور ایک مسدس بھی ہے اور وہ اس کا ایک بند ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرت سکرات کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. تو یہ جب ہم پورے تاریخ کے آئینے میں بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک بالکل سب سے منفرد ایک مثال ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو ایک ایسا بڑا واقعہ جسے دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو لفظ لکھتے ہیں یا جو شعر کہتے ہیں یا جو معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہے وہ اس سے کیسے
پہلو تہی کر سکتا ہے. احساس کی دنیا کا نام ہے کربلا. اور آپ ایک ایک جڑا واقعہ اور جو 8 ہزارہا ایسے واقعات ہیں اس ایک کربلا کے درس کے اندر کہ وہ آپ کے لیے زندگی کے ہر موقع پر اور زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے لیے وہ ایک ہدایت اور رہنمائی کا بالکل جیسے اردو ادب کے سینکڑوں استعارے جو آپ رشتوں کو دیکھ لیں, یعنی اس سے زیادہ کڑا وقت انسان کے اوپر کیا آ سکتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ نبی جناب امام علی مقام کو اس دن پتہ چلا کہ مجھے شہید کیا جائے گا, ایسا قطعاً نہیں. روایات میں ملتا ہے کہ انہیں تو بہت پہلے, انہیں کیا بلکہ جب وہ پیدا ہوئے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس مقام کی مٹی لے کر آئے تھے, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے, یہ سرخ ہو جائے, تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. تو یہ روایت ایک تواتر کے ساتھ آ رہی تھی. اور جب آپ نے سفر اختیار کیا تھا عراق کا, اس وقت بھی آپ کو ہر مقام پر ہر آدمی نے یہ بتایا کہ آپ کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہوئی ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ سرزمین عراق میں آپ کو شہید کیا جائے گا, تو آپ اس طرف مت جائیں. لیکن آپ نے کہا کہ اگر آج میں نہیں جاتا اور میں یہاں رک جاتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تاریخ اسلام میں کیا پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بھی شخص حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. آپ نے بھی تازہ کلام بھی کچھ لکھا ہے, میں چاہوں گی شروع کیا جائے, پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو کلام کو آگے لے جاتے ہیں, کیونکہ سوامی جی بھی ہیں, افتخار عارف صاحب کا بھی, ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم اس محفل کو محفل مسالمہ بنا سکیں. میں پیش کرتا ہوں کچھ اشعار جو تازہ ہیں کہ چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ, چشم نم اس لیے چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ, اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. واہ کیا بات. اور ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا, ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا, ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ. واہ کیا بات ہے. واہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا, ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ. اہل عرفہ ہیں براہیم کا ایک خواب لیے, اہل عرفہ ہیں براہیم کا ایک خواب لیے, کربلا والے مگر خواب کی تعبیر کے ساتھ. واہ کیا بات. اور کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے, کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے, دین نیزے پہ چڑھا چادر تطہیر کے ساتھ. صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی, صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی, ننھے اصغر کو جواب اس کا ملا تیر کے ساتھ. اور گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں, گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں, ایسا برتاؤ نبی پاک کی تصویر کے ساتھ. ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب, ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب, ہم کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. کیا بات ہے کیا بات ہے. سوامی جی آپ کی طرف آتی ہوں, یہ جو ظاہر ہے کہ ہم نے محدود کر دیا ہے مولا کو, امام حسین علیہ السلام کو, اہل بیت کو, صرف مسلمانوں کے ساتھ, جبکہ میں تو یہ مانتا ہر مذہب کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کی جو فکر ہے, ان کی جو سوچ ہے, وہ سب کے لیے ہے, ایک آفتاب کی مانند ہے. آپ سے تو ہم پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے پروگرام میں ذکر ہوا, آپ کی محبت کیسے یہاں ہوئی, کیسے آپ نے دل لگایا اہل بیت کی محبت کے ساتھ؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. دیکھیے میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. اگر دین کا مسئلہ ہوتا, مذہب کا مسئلہ ہوتا, تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میرے دل میں کیوں جاتی. دوسرا جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہندوستان کے اندر, نہ صرف ہندوستان میں, پوری دنیا میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیالات کے, ان کی آئیڈیالوجی کے لوگ مل جائیں گے. اور ہمارے یہاں مہاتما گاندھی سب سے بڑے ایک طرح سے رہنما مانے گئے ہیں.
और जंग आज़ादी में के बाद भी। तो महात्मा गांधी खुद हुसैनी थे। हुसैनी होना, हुसैनियत की बात करना और हुसैन से मोहब्बत करना, ये एक धर्म और देश की सरहदों तक महदूद नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही है। क्योंकि जिस समय जो जंग करबला उसमें हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, तो वो एक वाकया जब कहा जाता है कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा, वाह। तो ये साफ कर देता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो झगड़ा है, जो उनकी लड़ाई है, वो उनकी जाती किसी मफाद के लिए नहीं है और उनकी निजी लड़ाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ये कहते मैं बैत नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत क्या नहीं बात करेगा। इसका मतलब झगड़ा जो है, जो भी मसला है, वो एक आइडियोलॉजी का है, एक ख्यालात का है। एग्जैक्टली। तो उस ख्याल को मानने वाले जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो सब हुसैनी हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ कुछ हुसैनी ब्राह्मण भी हैं। हम्म। तो मैंने एक मर्तबा एक जलसे में कहा कि ये कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण है। मैं ऐसा मानता हूं कि हुसैनी ब्राह्मण है ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जहां भी होगा वो हुसैनी होगा। क्यों? ये मैंने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर खिदमत करने का जज्बा है, जिसके अंदर सच को सच कहने का जज्बा है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है, जो किसी के दिल को भी दुखाने की बात नहीं करता है और अपने हक की बात करता है, सच की बात करता है, तो वो हुसैनी है। तो बेशक। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, और हजरत इमाम हुसैन की सबसे बड़ी जो जीत है वो क्या है कि जो लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन किसी वजह से लेकिन बट करते हैं उनके बारे में, जी तो हाँ। वो भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते हैं। और एग्जैक्टली। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, पूरी दुनिया में आपको गांव गांव, शहर शहर हुसैन मिल जाए। ये ऐसा ही है। सबसे बड़ी जीत है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। बेशक। नाम हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े, नाम हुसैन लेते ही लेते ही आंसू आंसू। निकल पड़े, पानी को अब भी कितना प्यार है बात है। हुसैन से। सेंस से। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बेशक। पानी को अब भी कितना प्यार है हुसैन से, और घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। वाह। कैसा वो नमाजी है कोई हमको बताए, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो स्वामी जी, वो आत्मा मुझे, की अगर 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 जी जी, फरमाए फरमाए। मैं आपसे फरमाइश भी कर रही हूँ क्योंकि गुफ्तगू तो चलती रहेगी। आपने वो हमें तरन्नुम में वो मेरे सीने की धड़कन है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत से लोगों ने आपका देखा है, सुना है, बड़ी मोहब्बत के साथ वो सुनना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अभी भी पढ़े, फिर आगे जाए ताज़ा कलाम भी हम सुनेंगे, तो वो हम ज़रूर सुनेंगे आपसे सर। आसमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए। और मैं ऐसा बिल्कुल मानता हूं, और मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं टेलीविजन के शो में आ गया हूं, मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तो अच्छी अच्छी बात करना अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि अच्छी बात करना अच्छी बात नहीं है, सच्ची बात करना अच्छी बात, बिल्कुल। सच्ची बात करना। बिल्कुल। और मैं आपसे मोहब्बत की बातें करूं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करूं, ये अच्छी बात है। दुरुस्त तो बात। सच्ची बात करना, तो हजरत इमाम हुसैन के बारे में, उनकी शान में कुछ पढ़ना, कुछ लिख देना, कुछ बोलना, ये तो बहुत से शोरा हजरात कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने लिखा है। हजरत इमाम हुसैन के ऊपर जितना लिखा गया है, मुझे लगता है वो कम था, और जितना लिखा जा रहा है वो भी कम है, और ऐसे जितना ही। लिखा जाएगा वो भी कम रहेगा। जी। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बत, खिदमत, इबादत और शहादत की ऐसी मिसाल हैं बिल्कुल। जो तारीख में कहीं नहीं मिलती है, और मुझे नहीं लगता है जी हाँ। कि आगे भी
कहीं ऐसी मिसाल हो सकती है, ऐसा कभी कुछ नहीं। हो सकता है। एग्जैक्टली, हमारे बिल्कुल। यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति, कि ना पास्ट में ऐसा हुआ है और ना फ्यूचर में ऐसा हो ऐसा सकता होगा, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग, है ना, तो जी आपने जब कहा कि अ, मैं कि हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। बेशक। हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। हर माँ है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन हुसैन है। वाह वाह वाह। है सभी हुसैन के, हमारा हमारा हुसैन है। हुसैन है। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम वाह। लूं, हर सिम हर जगह दुलारा हुसैन है। हुसैन वाह है। वाह वाह। हर सिम हर जगह दुलारा हुसैन है। हुसैन है। जी चाहता है करबला की कि मिट्टी को मिट्टी को चूम, चूम लूं। वाह कहकर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, वाह। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हमारा हुसैन है। हुसैन और है। ये सच है आदमी। ऐसा ही है हुसैन जी। को किसी एक मजहब तक महदूद नहीं किया नहीं जा किया जा सकता है, सकता, किसी एक बिल्कुल मुल्क की सीमाओं बिल्कुल। तक महदूद नहीं किया जा सकता। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए हैं, हुसैन सिर्फ मुसलमान के नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए हैं, पूरी बिल्कुल। कायनात के लिए हैं। इसीलिए आज आपके शो में मैं तमाम अपने प्रोग्राम को दाएं बाएं करके, और मुझे इंतजार था कि मैं कब आपसे जुड़ूंगा। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी इंतज़ार था बहुत। और मैं इफ्तिखार साहब आपके पास आपके कलाम के लिए आना चाहती हूँ, मगर एक मुख्तसर सी ब्रेक लूँगी ताकि हमारे नाजरीन भी थोड़ा इंतज़ार करें। और हमने सुनना है कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, करबला के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक है नाजरीन, हम वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे जहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ उस्तादुल शोरा जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब भी हैं, हमारे साथ शकील जाजिब साहब भी हैं, सवामी जी भी हमारे साथ हैं इंडिया से। इफ्तिखार साहब, शायरी पे बात हो रही है ज़ाहिर है, तो आपने देखा कि सैकड़ों इस्तिआरे हैं आपने इस्तेमाल किए हैं। हुसैन तुम न रहे, तुम्हारा घर न रहा, मगर तुम्हारे बाद ज़ालिमों का डर न रहा, और इस तरह के बेशुमार शेर हैं आपके जो कि ज़बान ज़द-ए-आम है। और मेरा ख्याल है कि मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों के अंदर जितनी हुसैन शनासी आपने करवाई है, कम ही लोगों ने करवाई है। सर, कोई कलाम आपका हम सुनना चाह रहे हैं। जी, मैं आपके हुक्म की तामील में कुछ शेर आपकी इजाज़त से। जी। शरफ़ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। वाह। शरफ़ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। वाह। शरफ़ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्ते रवां देख सुए मक्तल देख, फुराते वक्ते रवां देख
سوئے مقتل دیکھ جو سربلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. واہ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. کیا بات. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے. سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، واہ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. کیا بات. سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. کہاں کی جنگ کہاں آ کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے. تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. واہ واہ واہ. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. واہ. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. افتخار صاحب کہنے کو 8 دن تھے جو کربلا کے تھے، مگر اس کے بعد کی تمام صدیاں کربلا کی ہیں. مطلب 2 محرم کو امام پہنچتے ہیں، 10 محرم کو شہید ہو جاتے ہیں، عصر عاشور تک تمام جو صف ماتم وہاں بچ جاتی ہے، مگر وہ 8 دن کتنی بڑی درسگاہ ہے. میرا خیال ہے یہی سوال آپ سے. کہنے کو 8 دن اور اس کے بعد کی تمام صدیاں، میرا خیال ہے اس سے پہلے کی بھی. اصل میں ابھی پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اس مختصر سے وقت میں ہمیں اتنے بے شمار سبق ملتے ہیں، زندگی کے اتنے بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے رویے، ہم اگر اس آئینے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارا برتاؤ، ہمارے رویے کس مصیبت کے وقت میں کیا عمل ہونا. ہمیں آج تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے، تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے. اور ایک وہ وقت ہے کہ جب انہیں پتہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے 6 ماہ کا بچہ بھی جا رہا ہے، ان کا 18 سال کا بیٹا بھی جا رہا ہے، ان کا 34 سال کا بھائی بھی جا رہا ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے بعد ہمارے اہل خانہ پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل خانہ ہے، اہل بیت اطہار ہے، ان پر کیا گزرنی ہے. لیکن دیکھیے کہ اس عالم میں بھی جو اپنے خالق کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، جو عبادات کا سلسلہ ہے، جو شکر کا سلسلہ ہے، جو شکر گزاری کا سلسلہ ہے، اسے وہ فراموش نہیں کرتے. بالکل. یہ ایک ایسا درس ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے بالکل کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ہمیں جو رشتہ ہے اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے نماز کو ترک نہیں کیا اس حالت میں بھی، عبودیت ابدیت سب. یعنی آخری وقت میں بھی جب سر کاٹا جا رہا ہے تو آپ کا سر سجدے میں ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک ایسی عجیب کیفیت ہے کہ جس کو آپ شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. بالکل. افتخار صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا، ہم یہی بات کر رہے تھے، ابھی شکیل صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ 8 دن کا مختصر عرصہ ہے. یعنی حضرت حور کا آنا، چراغوں کا بجھ جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان 8 دنوں کے اندر کیا کیا ملتا ہے ہمیں؟ تھوڑی آپ روشنی بھی ڈالیے اور ذکر بھی کیجئے اس پہ. میری گزارش یہ ہے کہ یہ 8 دن بھی نہیں ہیں. 2 تاریخ کو وہاں تشریف لائے اور پھر 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، اور 10ویں تاریخ کو نماز فجر سے لے کر اور نماز عصر تک اور شام غریبہ تک 1 دن کا واقعہ ہے 61 ہجری میں.
آپ حساب لگا دیجئے، سینکڑوں برس گزر گئے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہو، اتنا اس کا ذکر کیا گیا ہو، اتنی طرح کے پیرائے اس کے بیان میں اختیار کیے گئے ہوں۔ دو سلطنتیں اس کے بعد آئیں، بنو امیہ کی سلطنت رہی، پھر اس کے بعد بنو عباس آئے، پھر عثمانلیز آئے، سب نے یہ کوشش کی کہ ذکر حسین کسی صورت سے زندہ نہ رہنے پائے، اس لیے کہ وہ ملوکیت کی کہ کفن میں سب سے بڑی کیل، سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا، تو ہر طاقت جو آئی اس نے اس کو دبانے کی کوشش کی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانی ضمیر بیدار ہوتا گیا، اور آج دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، ایشیا کے دوسرے ملکوں میں، اور خود ہمارے ہاں آپ خود دیکھیے، ہمارے بچپن سے لے کر اور آج تک عزاداری کی جو صورتیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے، لوگ امام حسین اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور میڈیا نے اور چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ دیکھیے وہ لوگ بھی جو پہلے اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اشفاق احمد صاحب نے غالباً یہ بات کہی کہ ایک زمانہ تھا کہ 61 ہجری میں تو یہ فرق تھا کہ یہ یزید کے ساتھ ہے اور یہ حسین کے ساتھ ہے، مگر اب کوئی آدمی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ حسینی نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ حسینی ہے، اور اگر وہ حسینی نہیں ہے تو وہ میں یہ کہنے کے لیے بالکل اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آدمی اب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا تعلق یزید کے ساتھ ہے، یا اس رویے کے ساتھ ہے کہ جو یزید کا تھا۔ بالکل افتخار صاحب کچھ عنایت کیجئے۔ میں نے آپ نے میرے 2 شعر پہلے پڑھ دیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں وہ پڑھوں گا۔ نہیں آپ پڑھیں۔ خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، واہ، خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں۔ کیا بات، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ اور صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور ایک آوازہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، اس کو صدائے استغاثہ کہتے ہیں۔ تو ہم آپ جو لکھ رہے ہیں، جو ان کا ذکر کر رہے ہیں، جو ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ سب صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں ہم لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کا بھی کلام میں نے ہر ایک نے بہت کہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی۔ پروگرام کے آغاز میں جیسے ہی شروع ہوا کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور یہ مشکل ٹاپکس ہیں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ جن کا ذکر ہے وہ خود بخود گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ تو آپ اپنا کلام کریں۔ سوامی جی آپ سے بھی سننا ہے جی۔
یہ زمین غالب کی زمین ہے، جس میں آپ نے ایک شعر پڑھا بھی پہلے، غزل کی زمین ہے، لیکن اس میں سلام کے کچھ اشعار عطا ہوئے تھے تو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، واہ، کچھ نے کہا کہ اس طرح، واہ، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، یوں، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں، یوں، واہ واہ واہ، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں، صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، صبر کی ڈھال تیغ کو کرتی ہے کند کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں، واہ واہ، دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، دشت کی کیا بساط تھی، دشت کی کیا بساط تھی، پانی کی کیا مجال تھی، اہل رضا کو علم تھا اس کی ہے یہ رضا کہ یوں، یوں، واہ واہ واہ، کیا اہل بات، رضا کو علم تھا اس کی ہے یہ رضا کہ یوں، فتح و شکست و مرگ و زیست کیسے بدلتے ہیں مقام، واہ، فتح و شکست و مرگ و زیست کیسے بدلتے ہیں مقام، سر حیات کر دیا اہل جہاں پہ واہ کہ یوں، واہ واہ، اور اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا، واہ، اپنے لہو سے باوضو ہو کے نماز عشق کا، دیکھ جبین عصر دیکھ ہوتا ہے حق ادا کہ یوں، واہ واہ واہ، کچھ نے کہا کہ اس طرح، کچھ کا تھا فیصلہ کہ یوں، واہ، مر کے مگر حسین نے جینا سکھا دیا کہ یوں۔ واہ 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 واہ، سوامی جی آپ سے بھی سننا ہے اور اسی طرح سے سننا ہے کلام، جس طرح سے ترنم میں آپ پڑھتے ہیں، کچھ عنایت آپ بھی کیجئے۔ دیکھیے میں افتخار صاحب کو سن رہا تھا، بہت ہی عمدہ اشعار انہوں نے پیش کیے، اور میں اپنے اس ملک کی سرزمین سے یہی میسج دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو نبی کے راستے چلنا پڑے گا، اور اگر نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ابو طالب کے گھر سے گزرنا پڑے گا۔ واہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا کے حالات ہیں اس میں ہمیں اگر امن اور چین سے زندگی جینی ہے اور جینے دینی ہے، اور پوری دنیا کو میں انسانیت کو زندہ رکھنا ہے، تو ہمیں حسینیت کے راستے پر چل کر ہی ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا بات، پوری دنیا کو محبت کا پیغام دیا، اور اسی کی وجہ سے آج ہم سب، کوئی کہیں سے جڑا ہے کوئی کہیں سے جڑا ہے، اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں عاصمہ سراجی صاحبہ کہ آپ نے مجھے اپنے دل کی بات ان کی بارگاہ میں رکھنے کا موقع دیا ہے۔ کیا بات، بہت شکریہ۔ میں یہی کہنا چاہوں گا اس گفتگو کے آخر میں کہ ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر، ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر، وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا، وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا، واہ، وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا۔ واہ، تو پیغمبر اسلام جن کے نواسے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی شان میں کچھ جو آپ چاہتی ہیں اور میں نے پڑھا ہے اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا ہے، جی ہاں، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، سبق تم نے محبت کا
हर एक इंसान को सिखलाया, मुक़द्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। ये खास तौर से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला, तो और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो फैनेटिक होता है, जो तंग दिल होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। फैलता वो है जो फिराक दिल और दरिया दिल होता है। क्या तो बात, ये मोहब्बत है जो दीन दुनिया में फैला है, और इसमें मैं रसूल पाक की शान में ये पढ़ रहा हूँ। मुझे बेशक लगता है आपके दिलों तक पहुंचेगा कि बेशक। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम्ही सागर, तुम्ही दरिया, तुम्ही कश्ती, तुम्ही मल्ला, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, क्या बात, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, क्या बात, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। वाह, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। वाह, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और आसमा सिराजी साहब, ये बात अगर इफ्तिखार साहब कहें या आप कहें तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है। क्या क्या बात है, कहने। क्या और बात है। जी, ऐसा ही है। और ऑन एयर पढ़ रहा है और इस दौर में पढ़ रहा है क्या बात है, कि बेशक। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। क्या कहने। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। क्या बात है, नबी जितने तुम्हारे हैं, वाह नबी वाह वाह, क्या उतने बात है, क्या बात है, क्या हैं। बात है। वाह 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 वाह, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने। नबी नबी उतने उतने हमारे हैं। हैं। वाह हाँ हाँ। वाह वाह, नबी जितने तुम्हारे वाह वाह हैं, वाह वाह वाह। नबी उतने हमारे हैं। वाह, क्या बात है। नबी जितने तुम्हारे, इसके आगे भी है, फलक से जो उतरा ज़मीं का वो सितारा है, जिसे समझा वो नहीं कोई। हजरत हाँ, वो मैं वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। वो मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए वो मौलाए भी सुना कायनात दें, के लिए पढ़ा है। वो भी पढ़ दें मैं मौलाए पढ़ता हूँ, कायनात के मैं लिए। पढ़ता जी हूँ। जी जी, प्लीज़। और इतना 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 मैं आपका कितना किन अल्फाजों में, किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं कि आपको ये याद रह गया। नहीं, आपका शुक्रिया, आ, आपका शुक्रिया जी। जमीन पर जो उतर आया, फलक का वो सितारा है। आहा वाह आहा। वाह, समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। वाह वाह, जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, ना इससे कम गवारा था, नहीं। ना वाह, इससे वाह कम वाह कम गवारा गवारा है। है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या कहने। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, हाँ 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 हाँ। ना इससे कम कम गवारा गवारा था, ना ना इससे कम गवारा कम है। गवारा है। क्या बात है, क्या वाह, बात है। वाह, मैं इफ्तिखार साहब, आपको उम्मीद है कि आवाज़ आई होगी। आप चूँकि ये महफिल का आखिरी लम्हा है, तो मैं चाहूँगी कि आप ही इसको ख़त्म करें, आप पे इख्तिताम होना चाहिए। जी हाँ, ये आज आशूरे का रोज़ है
تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو اس کا مزاج ہے وہ افسردگی اور ملال اور حزن کا اور علم کا ہونا چاہیے۔ جی جی کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ واہ، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں، زندگی سجدے میں سجدے میں ہے۔ ہے، واہ، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ واہ، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ واہ واہ واہ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا، گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں سجدے میں ہے۔ ہے، واہ واہ واہ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کیا بات، موت ہو چکا، رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ کا بھی، سوامی جی آپ کا بھی، اپنی بارگاہ میں پروردگار یہ تمام جو نذرانہ ہے، عقیدت کا نذرانہ ہے، یہ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی شکیل جاذب صاحب۔ ناظرین، یہ محفل ایسی محفل ہے کہ جس کا ذکر گھنٹوں ہو سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہمیشہ ہر وقت ہر ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کو سمیٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن صرف چلتے چلتے کہ فکر حسینی کو واقعی نہ تو بانٹا جا سکتا ہے، نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ اس احساس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس احساس کو، اس محسوس کر کے کربلا کو جینے کا نام زندگی ہے، اور یہی درس کربلا ہے کہ احساس کی دنیا میں جیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔